خدا نے ہم پر اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کی مہر کر دی، اور اس کی قیمت اس نے اپنے بیٹے کے خون کے ذریعے سے ادا کی۔ یہ یقیناً اس کا پیار اور اس کی محبت تھی کہ اس نے ہمیں چن لیا کہ ہم اس کے فرزند کہلا سکیں۔ اکثر اوقات ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا کمزور ایمان ہمیں خدا سے دور کر دیتا ہے، لیکن بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اور ہماری جڑ خداوند میں مضبوط اور قائم رہے تو ہم اس کی بادشاہی کے وارث ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آج کے دن اپنے آپ کو خداوند کے فرزند کے طور پر اس کے سپرد کر دیجیے اور اپنی زندگی کو اس کے حوالے کر دیجیے، اور چاہے آپ کا ایمان چھوٹا ہے یا رائی کے دانے کے برابر ہے، اس پر قائم رہیں اور اپنی مسیحی زندگی میں اس بات کی کوشش کریں کہ آپ اپنے ایمان کو بڑھانے والے ہوں اور خداوند میں مضبوط ہونے والے ہوں۔ غلطیوں 3 باب اس کی 26 آیت۔ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ خدا اپنے تمام فرزندوں کا باپ ہے۔ شاید آپ نے کبھی سوچا ہو کہ کاش میں کلیسیا کے پہلے شہید استفنس کی طرح دلیر ہوتا، لیکن افسوس میں تو چھوٹی سے چھوٹی مخالفت سے گھبرا جاتا ہوں۔ سنیے میرے کم ہمت بھائی، استفنس خدا کا فرزند تھا اور آپ بھی اس کے فرزند ہیں۔ وہ کسی لحاظ سے بھی آپ کی نسبت خدا کا زیادہ فرزند نہیں تھا۔ پولوس اور پطرس رسول قادر مطلق کے گھرانے کے تھے اور آپ بھی ہیں۔ کمزور مسیح بھی اتنا ہی خدا کا فرزند ہے جتنا کہ مضبوط ایماندار۔ تمام سچے مسیحیوں کے نام خدا کی اسی ایک کتاب میں درج ہیں۔ شاید کسی دوسرے کی نسبت ایک کے پاس زیادہ نعمتیں ہوں، لیکن پیار وہ سب کے ساتھ ایک جیسا کرتا ہے۔ شاید کوئی بڑا کام کر کے باپ کے زیادہ جلال کا باعث بنے، لیکن خدا کی بادشاہی کا چھوٹے سے چھوٹا فرد اتنا ہی خدا کا فرزند ہے جتنا کہ وہ جو کہ بادشاہ کے سورماؤں میں سے ہے۔ جب ہم دعا میں کہتے ہیں آئے ہمارے باپ، تو یہی بات ہماری خوشی اور تسلی کا باعث ہوتی ہے، لیکن یہ عجیب و غریب حقیقت کمزور ایمان کا بہانہ نہ بنے، بلکہ رسولوں کی طرح دعا کریں کہ خدا آپ کے ایمان کو بڑھائے۔ ہمارا ایمان کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر وہ واقعہ مسیح پر ایمان ہے تو ہم آسمان کے وارث ہوں گے۔ اگر آپ مسیح کے جلال کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر اس کی خدمت میں خوشی کے خواہش مند ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ روز بروز خدا کے روح سے معمور ہوتے جائیں، تب کامل محبت خوف کو دور کرے گی۔ آمین۔ خداوند زندہ آسمانی باپ، ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ آپ دنیا کے کمزوروں کو، محتاجوں کو اپنی بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے چن لیتے ہیں، اور ہم اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے ایمان کا معیار کتنا بلند ہے، کہ آپ صرف اس بات پر دھیان دیتے ہیں کہ ہم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان بھی ہے تو ہم آپ کی بادشاہی کے وارث ہونے کے لائق ٹھہرتے ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ دنیا آپ کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اس لیے آپ اپنے بیٹے کی طرح ہمیں عزیز رکھتے اور ہماری نجات چاہتے ہیں۔ آج کے دن میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی کو مسیح کی طرح گزاریں، اس دنیا کو پردیس کی طرح جانتے ہوئے، مسیح کے خون کو دیکھتے ہوئے، اس زمین پر ایک پردیسی کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ خداوند دعا اور منت کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو مضبوط کیجیے، ہمارا کم ایمان یا کمزور ایمان اس بات کا بہانہ نہ بنے کہ ہم آپ کی بادشاہی کی وسعت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ آج کے دن میں ہم اپنے اس چھوٹے سے ایمان کو آپ کے پاس لے آتے ہیں اور دعا اور منت کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو ہر روز بڑھاتے رہیے
اور ہمیں اس بات کی توفیق دیجیے کہ ہم اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے آسمان کی وراثت کے حقدار بن سکیں۔ ہم اپنی زندگیوں کو مسیح کے جلال کے لیے گزارنا چاہتے ہیں اور اس کی خدمت کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ہمیں ہر روز اپنے روح سے معمور کرتے جائیے، کیونکہ آپ کی محبت اور آپ کا روح ہماری زندگی سے ہر قسم کے دکھ، خوف کو، احساس کمتری کو دور کرتا ہے اور ہمیں اس بات کا حوصلہ دیتا ہے اور تسلی دیتا ہے کہ ہمارا خدا سب سے بڑا ہے اور وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ آج خدا کے فرزند ہونے کی حیثیت سے ہم آپ کے نام سے اپنی زندگیوں کے لیے برکت چاہتے ہیں اور آپ سے منت کرتے ہیں کہ آپ ہر روز ہمارے ایمان کو بڑھاتے رہیں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔